السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز روح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ انٹرویوز میں ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنی روایات منقول ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کوئی بھی روایت مروی نہیں ہے۔ پھر آگے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ان سے کوئی بھی روایت مروی نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ کبار صحابہ کرام جو ابتدائے اسلام میں ایمان لے کر آئے تھے، ان سے روایات بہت کم تعداد میں مروی ہیں، جبکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت، ابتدائے اسلام کی مشقتیں اور غزوہ احد، بدر، اس طرح کی اہم مجلسوں میں اور اس طرح کے اہم غزوات میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، اس کے باوجود ان سے بہت کم تعداد میں روایات مروی ہیں، بلکہ خلفائے راشدین سے بھی بہت کم تعداد میں روایات مروی ہیں، جو کہ سفر و حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ اس کی بنسبت جو صغار صحابہ ہیں، چھوٹی عمر کے صحابہ تھے، ان سے کثیر تعداد میں روایات مروی ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دو سوالات کیے جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایات کیوں مروی نہیں ہیں، اور کبار صحابہ کرام کے مقابلے میں صغار صحابہ کرام سے زیادہ روایات کیوں مروی ہیں؟ تو ان کے ہم تقریباً 7 کے قریب جواب آپ حضرات سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت اسلام لے کر آئی تھیں وہ ہنگامی حالات تھے۔ ان حالات میں کسی کو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معمولات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کی کیفیت وغیرہ کے حوالے سے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا اور اس طرح کی نوبت نہیں آئی، اس لیے ان سے کوئی روایت مروی نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت کم موقع ملا تھا کہ جس عرصے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہیں، اس عرصے میں اسلام کی بہت مختصر ایک جماعت تھی جس نے اسلام قبول کیا ہوا تھا۔ تو اس وقت ایک دوسرے سے سوال پوچھنے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احکام بیان فرمائے، اس چیز کی بالکل نوبت نہیں آئی تھی، تو ان سے کسی نے بھی اس طرح کے سوالات نہیں کیے، تو اس لیے ان سے کوئی روایت مروی نہیں ہے۔ ہنگامی حالات تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ مختصر تعداد تھی لوگوں کی اور کسی کو اس طرح کی نوبت پیش ہی نہیں آئی۔ پھر تیسرا جواب یہ ہے جو کبار اور صغار صحابہ کرام کے حوالے سے کیا گیا اس کا، تو تیسرا جواب یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں تقریباً تمام لوگوں کو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب رہی تھی۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے وہ سب کو ایک ساتھ معلوم ہوتا تھا، کیونکہ سب مختصر جماعت تھی اور سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی ہدایات ملتی تھیں وہ ایک ساتھ معلوم ہو جاتی تھیں، تو یوں ایک دوسرے سے پوچھنے کا اور ایک دوسرے کو بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں تھا۔ تو کبار صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، لہٰذا وہ ایک دوسرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اقوال بیان نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ سب بیک وقت آپ کی مجلس ہی میں شریک ہوا کرتے تھے، جیسے دار ارقم میں یا حرم میں یا کسی پہاڑی میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انصار سے ملاقات ہوئی حج کے موقع پر، تو آپ کے جو معتقدین تھے وہ عموماً اور اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوا کرتے تھے، جو بھی حکم جاری ہوتا تھا سب کو بیک وقت معلوم ہو جاتا تھا۔ اور اس کا چوتھا جواب یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں احکام و مسائل بہت کم تھے، نماز اور تزکیہ نفس اور تطہیر عقائد وغیرہ جاری تھے، اس لیے غائبین کو حاضرین سے یہ پوچھنے کی نوبت نہیں آئی کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشادات فرمائے تھے، جیسا کہ مدینہ میں جا کر ہوا۔
یعنی مدینہ میں ایسا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی بیسس پر صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت فرما رہے تھے اور مختلف نئے نئے احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہے تھے۔ تو صحابہ کرام کی دو جماعتیں بن گئی تھیں۔ ایک بھائی جا کر مدینہ میں زراعت کیا کرتا تھا، کھیتوں میں کام کیا کرتا تھا، وہ اپنے دوسرے بھائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بٹھا کر جایا کرتا تھا اور شام کو پوچھ لیا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کیا کیا ارشادات فرمائے تھے یا کون سا نیا حکم نازل ہوا، تو وہ شام کو ان کو بتا دیا کرتے تھے۔ اس طرح اگلے دن دوسرے صاحب چلے جاتے تھے۔ لیکن ابتدائے اسلام میں چونکہ احکام اور مسائل بہت کم تھے، نماز کا حکم تھا، انفاق فی سبیل اللہ کا حکم تھا، یتیموں کے ساتھ اچھائی کرنے کا حکم تھا، غلاموں کے ساتھ اچھائی کرنے کا حکم تھا، عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آنے کا حکم تھا، یعنی نماز اور تزکیہ نفس اور تطہیر عقائد جاری تھے۔ تو یہ گنی چونی باتیں تھیں، اس لیے عموماً لوگ اکثر تو غائب ہی نہیں ہوا کرتے تھے ان دنوں میں، اگر غائب تھے بھی تو ان کو حاضرین سے پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی کہ آج کون سا نیا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پانچواں جواب اس کا یہ ہے کہ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات و ارشادات ہی تھیں جن کی نوبت مکہ میں بہت کم آئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع جو صحابہ کرام کو خطبات اور ارشادات فرمائے تھے انہی کو صحابہ کرام نے یاد کر کے امت تک پہنچایا، بیان کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یا فلاں موقع پر کیسے ہوا۔ تو ان چیزوں کی نوبت مکہ میں بہت کم پیش آئی تھی۔ چھٹا جواب اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بیان کرنے کا معمول صغار صحابہ کرام میں زیادہ بڑھ گیا تھا، جبکہ انہوں نے کبار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ابتدائی دینی ماحول کے حوالے سے معلومات پوچھی تھیں۔ یعنی کبار صحابہ ابتدائی اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، حبشہ کا واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کا واقعہ طائف پیش آیا، بدر کے واقعات ہیں، احد کے واقعات ہیں۔ تو جو بعد کے نوجوان نوخیز اور صغار صحابہ کرام تھے ان کے اندر ایک جستجو پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اپنے والدین سے، بڑے صحابہ کرام سے ابتدائی اسلام کے دینی ماحول کے حوالے سے معلومات پوچھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کیسے ہوا تھا، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی جب وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ تو اس طرح کے سوالات بعد میں چھوٹے صحابہ کرام بڑے صحابہ کرام سے پوچھتے تھے، اس لیے ان کے پاس کثیر احادیث بیان کرنے کے لیے جمع ہو گئی تھیں۔ کبار صحابہ سے ایک سے فلاں واقعہ پوچھ لیا بدر کے بارے میں، دوسرے سے احد کے بارے میں پوچھ لیا، پوچھنے والا ایک ہے اور بتانے والے کئی تھے، تو اکا دکا صحابہ کرام سے، بڑی عمر کے صحابہ کرام سے چھوٹی عمر کے ایک صحابی نے کئی واقعات، کئی احادیث یاد کر لی، پوچھ کر جمع کر لی، تو ان کی تعداد سینکڑوں میں چلی گئی اور کبار صحابہ کرام کی تعداد وہی 100، 200، 300، 400 تک آگے نہیں بڑھی۔ ساتواں اور آخری جواب یہ ہے کہ پھر ان صغار صحابہ کرام نے کبار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جو معلومات اخذ کیں اور جو کچھ اپنی جوانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھرپور طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا اور اس کو محفوظ کیا۔ کبار صحابہ کرام سے سوال کرنے والے تو یہی تھے، وہ ان کے پاس جمع ہو گیا تھا اور عام لوگ ان سے پوچھنے والے نہیں تھے، لیکن ان صغار صحابہ کرام نے جو علم آپ سے سیکھا یا کبار سے پوچھ کر محفوظ کیا، ان سے پوچھنے والے پھر لاکھوں کی تعداد میں آ گئے، یعنی تابعین نے ان سے ایک چیز کے متعلق پوچھا۔ یوں صغار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کثیر مرویات کے راوی بن گئے بنسبت کبار کے، یعنی کبار سے پوچھنے والے کم تھے، صغار سے پوچھنے والے تابعین تھے جن کو زیادہ جستجو تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، افعال اور اقوال کے بارے میں جاننے کی، تو انہوں نے پے در پہ سوالات کیے، صغار صحابہ کرام کے احادیث کے حلقے لگ گئے، لاکھوں لوگ ان کے پاس آنے شروع ہو گئے، تو اس لیے ان سے پھر کثیر تعداد میں روایات منقول ہوئیں بنسبت کبار صحابہ کرام کے۔
تو یہ ہماری گفتگو تھی آج کی، امید ہے آپ حضرات کو پسند آئے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔